الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب فقہ الاحوال میں سے درس نمبر باب الحج کا درس نمبر 6 ہے، اور اس میں جو ہے محرم میں حج یا عمرہ والے پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں، محرم کے لیے حرام ہوں۔ جیسے کل کے درس میں پڑھا تھا، جب آپ نے نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم حج ہو گیا، آپ پر 14 چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ 14 چیزیں آپ کو ایک ایک دن کے دے دیں۔ فرماتے ہیں مینہا، ان 14 چیزوں میں سے یہ ہے صید البر، خشکی کا شکار کرنا، صحرائی شکار۔ ہاں جی، امساکن، اس کو رو کے رکھیں، شکار کو مارا نہیں ہے، رو کے رکھا۔ او اگلن، یا جو رونے کی تمام صورتیں بھی منع ہے شکار کو، او اگلن، یا آپ نے اس کو شکار کی جو ہاں جی کھے ہوئے شکار کے گوشت کا کھانا بھی کھانے کے لیے شکار کریں، روکا نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے کھا لیں۔ یا اصلاً جو ہے شکار کے کوئی کھے ہوئے جانور کے گوشت کا کھانا، وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ صید البر، روکنا یا کھانا، یعنی کھانے کے لیے یا روکنے کی صورت میں کسی صورت میں بھی جائز۔ وَلَوْ صَادَهُ، اور اگرچہ اس جانور کو شکار کیا ہے محل ایزا، یعنی یہ اسے عقلاً سے تعلق ہے، اگر تو اس جانور کو شکار کیا ہے ایک ایسے شخص نے جو احرام میں نہیں ہے، ہاں جی اس نے بھی شکار کیا ہو تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، یہ عقلاً کے تعلق سے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ صَادَهُ مُحِلٌّ ایزا، اگر جو اس کو احرام سے آزاد غیر حاجی ہر شخص نے جو حاجی نہیں ہے یا حاجی تھا احرام سے نکلا ہوا پابندی نہیں ہے، اس نے بھی شکار کیا پھر بھی آپ گوشت اب نہیں کھا سکتے ہیں۔ ماتے و اشالتاً، آپ کو کسی شکار کی طرف اشارہ کرنے بھی جائز ہے۔ آپ کا دوسرا ساتھی ہے، گولی اس نے مارنا ہے، ہاں جی یا تیر اس نے پھینکنا ہے، وہ احرام میں نہیں ہے لیکن آپ نظر اس کو نظر نہیں ہے، آپ کو اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ دلالتاً، اس کی رہنمائی کرنا، شکار کرنے والے کو رہنمائی کرنا اس طرف شکار ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ وَإِغْلَاقًا، اس کو کہیں بند کر کے رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ وَذَبْحًا، شکار کو آپ کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَوْ ذَبَح، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ احرام میں ہوتے ہوئے ذبح کر لیا کان حرام ہے، تو پھر اس جانور کا گوشت، یعنی کہ حلال گوشت جانور تھا، اب حرام ہے آپ پر علی المحل، وہ شخص جو احرام میں نہیں ہے، ہاں جی اس پر بھی حرام ہے، والمحرم، جو لوگ احرام میں ہیں ان پر بھی حرام ہے، خود پر بھی حرام ہے، دوسروں کے بھی حرام ہے، یہ گوشت مکمل حرام ہے۔ لہذا جو ہے شکار سے آپ کو محرم حج کو، محرم عمرے کو کوسوں دور رہنا ہوگا، اس میں آپ کو اشارت تک کرنے کی گنجائش نہیں، اتنا بولنے کی گنجائش نہیں ہے اس علاقے میں شکار ہے، اتنا بھی اجازت نہیں۔ دوسرا جو ہے اس میں منہا، یعنی دوسرے جو باقی محرمات کے کرتے ان محرمات میں سے ایک چیز جو ہے النساء، عورتیں ہیں۔ انسان جب احرام کی حالت میں ہے تو وہ اپنی جو زوجہ ہیں اس سے بھی حلال ہیں، ہر قسم کے تعلقات ممنوع ہیں۔ وطین، اس کے ساتھ وطین مخصوص جنسی عمل وہ بھی حرام ہے۔ تقبیلاً، اس کو ہاں جی بوسہ بازی بھی حرام ہے، بوسہ دینا بھی حرام ہے۔ لمسن، اس کو چھونا بھی، خواہش شہوت کی نگاہ سے اس کے کسی بھی اعضاء کو ہاتھ لگانا یہ بھی حرام ہے۔ نظرتاً بھی شہوت، ہاں جی خواہش شہوت کی نگاہ دیکھنا بھی، نگاہ بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، شہوت اپنی بیوی کو۔ عقداً، دوسرا تو ویسے بھی حرام ہے۔ عقداً لہو، اپنے لیے عقد کرنا، نکاح آپ جو ہے نگاہ خوان بن کے اپنے لیے عقد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ عالم ہے، آپ وغیر کسی اور کا عقد کرنا احرام کے عالم میں وہ بھی حرام ہے، آپ کسی کا احرام کے عالم میں نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ حتی و شہادتاً علی العقد، نکاح کی مجلس میں گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے، نکاح کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ گواہ بن جائیں گے، تو نکاح کی مجلس میں بیٹھنا بھی جو ہے محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ موضوع بھی احرام کے عالم میں بہت حساس ہے۔ مینا، انہیں حرام چیزوں میں سے کیا لبس المخیط، سلا ہوا کپڑا پہننا، للرجال، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، الا سلوار، سوائے شلوار پہن سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت لمن لم یجد ازارا، وہ مرد حاجی صاحب عمرہ کرنے والے جس کو شلوار کی جگہ پر پہننے کے لیے وہ چادر نہیں ملا، جوتے کی شکل میں پہنے گے وہ چادر نہ ملے تو اس صورت میں پھر وہ شلوار پہن سکتے ہیں۔ وہی معنی ہو ازار، یا ازار جیسی جو ہے کوئی بھی
ان سلے ہوئے کپڑا جو ہے جو شلوار کی جگہ پر پہن سکے نہ ملنے کی صورت میں تو پھر جو ہے وہ شلوار پہن سکتے ہیں۔ لبس ما سطر ہے، اس کے علاوہ حاجی کے لیے پہننا ایسی چیز جو سطر ظاہر القدم ہے، آپ کے پاؤں کے سامنے والے حصے کو، پاؤں کے سامنے والے حصے کو، اس کو چھپانے والے کوئی چیز پہ نہیں پہن سکتے، جیسے جراب پہننا، اس کے جو کان لمبے والا بوٹ پہننا تو اس کو نہیں پہن سکتے۔ کل خفین جیسے موزہ ہے، بوٹ ہے، ان کو نہیں پہن سکتے، جس کو ان کے کافی اوپر تک آ جاتے ہیں، سامنے ایسا اس میں چھپ جاتا ہے، جائز نہیں۔ وغیرہ خفین موزہ یا دوسرے وہ تمام چیزیں جیسے آپ کے پاؤں کے سامنے والے حصہ چھپ جاتا ہو وہ احرام کی حالت میں پہننا چاہیے، کہ سامنے والا حصہ کھولا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دو پٹیاں جیسے جو جوتے پہ ہوتی ہے جیسے کوئی چپل وہ عرض نہیں ہے، پورا بند نہیں ہونا۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَجِدْ شَيْئًا آخر، اگر اس کو اسی موزے کے علاوہ، بوٹ کے علاوہ اور کوئی جو ہے مثلا چپل وغیرہ نہ ملے جس میں پاؤں کے سامنے والا حصہ کھلا رہتا ہے تو پھر یجوز ہو، اس کے جائز ہے لبس الخفین، موزے کا پہننا جائز ہے بوٹ وغیرہ، لیکن بیچارے بوٹ کا حلیہ خراب کر کے ماقات ساقیہ، جبکہ جو اس کے جو بوٹ کے دونوں پر جو کان ہے، جو اوپر کا حصہ ہے جو ہاں جی آپ کے پاؤں کے ٹھانوں کے اوپر ہے، اس کو بالکل کاٹیں گے، اس کو کاٹنے کے ساتھ وہ شق ظاہر قدم ہے، اور پھر پاؤں کے پچھلے جو ٹہنوں والے حصہ ہے وہ بھی کاٹ دیں گے، وہ بھی پھاڑ دیں گے، شق ظاہر قدم ہے، پاؤں کے پچھلے والے حصے اور سامنے والے حصے ان کو بھی چیر کر پھاڑ کر پھر پہنیں گے، تاکہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے ظاہر ہو، مکمل طور پر بند ہو۔ ومین اور انہی حرام چیزوں میں سے رفث سے، یہ دوبارہ آ گیا چونکہ آیت میں تھا آیا ہے، رفث جو قرآن میں ہے تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس کی شاہد توضیح دے رہے، رفث اور جماع اس کی تفصیل پہ لایا، اپنے زوجہ کے ساتھ جو ہے قربت یا ہم بے سری یہ حرام ہے، اور اس سے متعلق تمام چیزیں حرام ہیں۔ ومن الفسوق جو قرآن میں آیا وہ الکذب، فرماتے ہیں جھوٹ یا جھوٹی قسمیں، جیسے علماء نے تفسیر کی۔ ومن الجدال جو ہے ان سے جدال، آپ فرماتے ہیں جدال وہ الحلف ہے، قسمیں کھانا بلا وجہ، ہاں جی، لیکن بعض علماء اس سے مراد جدال سے غیر ضروری بحث مباحثہ کرنا وہ بھی جو ہے اس میں حرام۔ ومنہا اور انہی حرام چیزوں میں سے قتل حوام الجسد، حوام جو ہے ہاں جی آپ کے جو ہے کیڑوں کو، حشرات کو، کیڑوں کو جو آپ کے جسم جیسے جوں آتے ہیں ان کو، مچھر آتے ہیں جسم پہ کاٹتے ہیں تو ان کا مارنا بھی حرام۔ قتل حوام الجسد، جسم کے کیڑوں کو مار ڈالنا یہ بھی حرام ہے، خون نکلنا۔ لیکن وہ یجوز نقل ہوا، تو مچھر آپ کے بوٹ کو بھگا دے، کوئی جیسے کھٹمل وغیرہ بیٹھ گیا پاؤں پہ جوں ہے اس کا میں آرام سے مارے بغیر خون نکالے بغیر اس کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دے تو یہ جائز ہے، نقل اس کو سے ہٹانا جائز ہے، مارنا جائز نہیں۔ ولا باس بالقائل قراد، البتہ کوئی حرج نہیں پھینک دینا، مارنا نہیں پھینک دینا، قراد ٹڈی کا، کیونکہ ہمارے بھارتی زبان میں رومبو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو عام طور پر جانوروں میں بھیڑ بکری وغیرہ بھیڑ میں زیادہ آتا ہے، اس کو پھینک دینا۔ والبراغی سے پیسو، ہاں جی اس کا جو ہے جسم پہ آپ ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا، مارنا جائز نہیں، ہٹا دینا۔ وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے آثار جیسے کیوں ہے ان کو ہٹانا جائز ہے، اس کو مارنا جائز نہیں۔ ومینا اور انہی چیزوں میں سے ہاں جی ایک استعمال الدہن، حرام جو ہے کیا ہے استعمال کرنا تیل کا، سر پہ جسم پہ کہیں بھی، فی طیب جس میں خوشبو ہو، خوشبو والے تیل آپ جب احرام باندھا ہوئے احرام کی حالت میں خوشبو والے تیل استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ولا باس بغیر طیب، لیکن اگر کوئی حرج نہیں ہے وہ تیل کا استعمال کرنا جس میں خوشبو نہ ہو، البتہ ضرورتاً کسی ضرورت موقع پر مجبوری ہو، جیسے کسی پاؤں میں درد ہو گیا تھوڑا مالش کرنا پڑا، ہاں جی تو ایسے صورت میں وہ تیل استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو، اور بغیر خوشبو والا تیل استعمال کریں تو وہ حرام نہیں ہے، خوشبو والا تیل حرام ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ ومین اور اسی حرام چیزوں میں سے کیا ہے جب آپ نے احرام پہن لیا محرم ہے تو ازالت الشعر، آپ سر سے جسم کے کہیں سے بھی بال کا اتارنا، بال کا ظاہر کرنا ہاں جی حرام ہے، قلیلتاً خواہ تھوڑا ہو اور کثیرتاً یا زیادہ ہو، اب بال نہیں اتارنے ہیں آپ نے ہاں جی احرام پہننے کے بعد، البتہ والا باس بھی، لیکن اگر آپ بال تھوڑا سا ہٹا دیا کب کوئی حرج نہیں، دستور رمینا جب مجبور ہو جائے، جیسے میں کسی کے سر پہ زخم آ گیا، کوئی پھوڑا نکل آیا، اس کے علاج کے لیے ہاں جی تھوڑا سا بال جو ہے وہ اس کو صاف کرنا پڑا تو وہ مجبوری ہے،
اس کے بغیر دوائی وہاں نہیں لگ پا رہا ہو، یا سر پہ زخم آیا اس کو کانٹے نہیں لگا سکتا ہے، تو ایسی صورتوں میں پھر جائز ہے تھوڑا بال وہاں سے ضرورت کے مطابق ہٹانا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ومین انہیں حرام چیزوں میں کہ تغطیۃ الراس، سر کو ڈھانپنا، ہاں جی، للرجال مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا احرام کی حالت میں حرام ہے۔ دون نساء البتہ عورتوں پر حرام نہیں، عورتوں پر بلکہ واجب ہے سر کو ڈھانپنے رکھنا۔ وَلَوْ غَطَّى نَاسِيًا، اگر آپ نے بھولے سے سر کو ڈھانپ لیا تو فرماتے ہیں القاہ، وہاں سے ہٹا دیں، واجباً واجبی طور پر علی الفور، فوراً وہاں سے سر سے کپڑے کو ہٹا دیں، اور پھر وجدد تلبیہ، اور تلبیہ کو تکرار کریں، ہاں جی، اور استحباباً البتہ تلبیہ کے دوبارہ پڑھنا مستحب ہے، بار بار پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ تو پڑھنا اس استحباب کو رکھنا ضروری ہے، لیکن ہٹانا واجب ہے وہاں سے کپڑے کو۔ ومین اور انہی چیزوں میں سے کیا ایک ان تصفر النساء عن وجوہہن، یعنی اس عبارت کا حکم یہ کہ عورتوں کا جو ہے تصفر النساء، ان عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے سر سے چہرے سے چادر کو ہٹا کے رکھیں۔ چہرے سے چادر کو ہٹا کے رکھنا حرام ہے یہ معنی نہیں ہے اس کا، چہرے سے چادر کو ہٹا کے رکھنا یہ ہاں جی حکم۔ اب اس میں کہ اجازت دیتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَسْجُلْنَ، البتہ جائز عورتوں کے لیے ہاں یہ وہ لٹکا کے رکھیں خمار ہن، اپنی چادر کو جو سر پہ ڈالتے ہیں یا جسم پہ، اِلَىٰ أَنفِهِنَّ، ناک تک۔ تو اسے کیا سمجھو، چادر کو اوپر سے ڈال کے ناک تک چھپائیں، آنکھ چھپائیں، یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آنکھ چھپائیں گے تو آپ وغیرہ سبھی نظر نہیں اتنے ہجوم میں، تو مراد یہ کہ ناک سے نیچے، جیسے آج کل خواتین جو ہے حجاب پہننے والے خواتین پیشانی اور آنکھ نکلا ہوتا ہے، باقی ناک سے نیچے آدھا چہرے سے زیادہ یا آدھا چہرہ اس پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، آج کل ماسک پہنتے ہیں اسی کی جگہ پر، تو آدھا چہرہ چھپا ہوتا ہے، تو وہ آدھا چہرہ چھپا کے رکھیں، آدھا چہرہ نکلا ہوا تو وہ حرج نہیں ہے، لیکن پورا چہرہ ان کے لیے جو ہے چھپانا جائز نہیں ہوتا احرام کی حالت میں، پورا چہرہ نہیں چھپا سکتے، کچھ چہرے کا چھپائیں تو یہ حرج نہیں۔ ومین انہی احکامات میں سے کیا ہے تذلیل المحرم، احرام کی حالت میں سائے میں بیٹھنا جائز نہیں، لیکن ہمیشہ نہیں، کب ہوا طائف، جب طواف کر رہا ہو، جب طواف کر رہا تو سائے میں بیٹھنا جائے، مطلب کہ طواف کر رہا ہو تو چھتری اٹھا کے اس کو سایہ کر کے طواف کرنا یہ جائز، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ورنہ مطاف میں کہیں بھی جو ہے طواف کی جو جگہ ہے مطاف میں کہیں سایہ نہیں ہے، تو مراد اس کا یہ ہے کہ بھائی جو ہے طواف کرتے ہوئے آپ چھتری نہیں اٹھا سکتے، باقی آتے جاتے ہوئے راستے میں مینا عرفات میں وہاں آپ چھتری اٹھا سکتے، لیکن یہاں کعبے پہ طواف کرتے ہوئے یہاں آپ سایہ نہیں کر سکتے، یہاں چھتری نہیں اٹھا سکتے۔ بہمت والا باسا، کوئی حرج نہیں بغیر طواف کے علاوہ باقی جو اس میں نہ بتایا مینا عرفات وغیرہ میں، حتیٰ ایسی طواف کے علاوہ جاتے ہوئے راستے میں آپ سایہ کر سکتے ہیں، چھتری استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف طواف کے جو 7 چکر ہے اس دوران آپ جو ہے سایہ نہیں کر سکتے۔ ومین اور انہی چیزوں میں سے حرام جو کیا ہے قلم الاظفار، ناخن کا نیب حرام ہے۔ ومین قطع الاشجار، درخت کاٹنا، کوئی بھی درخت، ہاں جی البتہ آگے آ رہے ہیں جو ہے درخت کاٹنا آپ کے لیے حرام ہے۔ والحشیش، گھاس وغیرہ کاٹنا حرام ہے، البتہ جو ہے گھاس وغیرہ میں جیسے سبزیجات ہے الا ما زرعهن، مگر وہ گھاس جو لوگوں نے بویا ہے، جیسے سبزیجات ہے، ٹماٹر ہے، سبزیجات ہے، ہاں جی جو چٹائی وغیرہ میں یا اس میں استعمال کرتے ہیں، کھیتوں میں لوگوں نے بویا ہے، وہ آپ وہاں سے اٹھا کے لے آ سکتے ہیں، اٹھا کے، ہاں ان کی اجازت ہے۔ اما جو ہے جو قدرتی جو گھاس وغیرہ نکلا ہوا ہے بہت سی جگہوں پر، ہاں راستوں میں، پہاڑوں پہ، ان کو جیسے مینا عرفات وغیرہ میں بہت ہے، تو ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ ان درختوں سے کچھ شاخ توڑ سکتے ہیں اور نہ وہاں کے جو گھاس وغیرہ ہے اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں صرف وَيَجُوزُ قَلْعُ الْإِذْخِرِ، فرماتے ہیں اذخر نامی گھاس کا کاٹنا صرف جائز ہے، اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فرماتے ہیں یہ مسواک کے لیے خوشبودار گھاس ہے، یہ مسواک کے لیے نرم چیز ہے، اس کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا بھائی یہ اذخر نامی گھاس صرف اصل جو قدرتی ہے یہ مسواک کے لیے استعمال کر لیتے ہیں لوگ، اس کا کاٹنا صرف جائز ہے، جو قدرتی خودرو گھاس ہے لیکن اس کا فائدہ ہونے کی وجہ سے، باقی قدرتی گھاس جہاں بھی نکلا آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو اجازت ہے اذخر نامی درخت کر سکتے ہیں، والاشجار المثمرۃ، اور پھلدار درخت، ہاں جی
وہ بھی آپ ادھر سے پھل اتار سکتے ہیں. اس سے کوئی شاخ ٹوٹ گیا تو آپ کوئی کفارہ نہیں ہے. پھلدار درخت بھی آپ اس کی شاخ وغیرہ کاٹیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. والاسمار اور پھل اتارنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ پھل اتار سکتے ہیں, اس کا کوئی شاخ ٹوٹے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی, ہمارے کھیتوں سے کوئی جو بوئے ہوئے کوئی آپ نے گھاس وغیرہ اتارا یا پیاز وغیرہ آپ نے میوہ حاصل کیا تو اس پر کوئی حرج, لیکن قدرتی نکلے ہوئی گھاس قدرتی نکلے ہوئی درخت ان کو کھانا احرام کی حالت میں حرام. نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں. بالکل مفت اور فری دستیاب ہے.